اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حال کیا ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ جا گھسیں بعض میں. یہاں پر لفظ یموج استعمال ہے. یموج موج کو کہتے ہیں. جس طرح سمندر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اگر ساحل پہ کبھی کھڑے ہو کر آنے والی لہروں کو دیکھیں اور کچھ پلٹنے والی لہروں کو، تو اگر آپ کو یہ نظارہ کچھ یاد ہو تو ہوتا یہ کہ ایک لہر آ رہی ہوتی ہے اور جو پہلے سے آئی ہوتی ہے اس کا پانی پلٹ کے واپس جا رہا ہوتا ہے، تو ان کا جو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس کو گتھم گتھا ہونا اور وہ ایک دوسرے کے اندر گھسنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا. فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ پورے کے پورے لوگ زمین سے نکل کر باہر آئیں گے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات کسی پتھر کے نیچے بہت سے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ اٹھاتے ہیں تو ایک دم اچھلنا شروع کر دیتے. قیامت کے دن بھی زمین کی تہوں کے اندر ہزاروں سالوں میں جو لوگ وہاں پر کسی نہ کسی طرح دفن ہوئے یا کسی زلزلے کا شکار ہو کے دب گئے، پانی میں چلے گئے، جہاں بھی کوئی مرا، بہرحال پلٹ کر تو زمین پر ہی آتا ہے، زمین کے اندر ہی ہر ایک کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں ڈالا. تو وہ جو قبر کی ایک زندگی ہے وہ ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ خاص شیپ کی ہو، زمین میں جانا، ہر ایک کی قبر جیسے جیسے جہاں جس کو میسر ہو. قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جب اٹھا کھڑا کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ زمین پر کس قدر لوگ ہوں گے، کتنے انسان ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ آپس میں کیا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. انسان جو ہیں وہ جنگلوں کی طرف نکل رہے ہوں گے اور حیوان جو ہیں وہ جنگلوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ایک عجیب سی حالت ہوگی زمین پر. تو فرمایا کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. جمع کرنا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی کوئی بھی ایک انسان پیچھے نہیں رہے گا، بچے گا نہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ذرا اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ کہاں ہوں گے، یعنی اپنی جگہ کے بارے میں سوچیے، کیونکہ اگر ہم نہیں بھی سوچتے تو بہرحال ہوں گے تو ہم بھی اسی کراؤڈ میں. ایکچولی آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں یا قرآن پاک کا پڑھنا جو ہوتا ہے، یہ محض انفارمیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف نالج نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اور اگر کوئی شخص سچائی کو پہچانے نا اور سچائی کو مانے نا اور سچائی کے ساتھ ایک سنجیدہ رویہ اختیار نہ کرے، تو سچائی کو جھٹلانا یا سچائی کے بارے میں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا خود اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس دن ان کو اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو ہم جمع کر لیں گے. سوچئے میں اور آپ کہاں ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ایک پورے انسانوں کا کراؤڈ ہو، کبھی آپ کسی کراؤڈ میں گئے ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ میں سے کسی نے حج کیا ہو، کیونکہ سب سے بڑا کراؤڈ وہاں ہوتا ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی انسان کو آخرت کی یاد دلانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. عام حالات میں یہاں آرام دہ گھروں میں رہ کے قیامت اور آخرت کی پہچان نہیں ہوتی ہمیں. وہاں جا کے نکلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے ایک تو شدید گرمی اور دوسرے ہجوم. آپ دیکھیے کہ جتنا ہجوم ہو اس میں حالت کیا ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو تو فوبیا بھی ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ کہیں اکٹھے، کلسٹر فوبیا ہوتا ہے، اکٹھے ہو جائیں تو اس سے ان کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ویسے ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسانوں کی ایک گرمی اور ایک رش اور ایک پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ جانا کدھر ہے. پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ جو اس کے اپنے پیارے ہوں وہ اس کے ساتھ ہوں. اس دفعہ اتفاق سے میں چھوٹی عید پر حرم میں تھی، تو عید کی نماز ہم نے اندر نہیں باہر پڑھی، کیونکہ صبح سویرے ہی اندر سب کچھ بھر گیا. باہر تھے ہم، اور جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس سے چند گز کے فاصلے پر تھے. نماز کے بعد ہم نے سوچا کہ اچھا واپس چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے بھی اتنا کراؤڈ تھا کہ وہ بھی آ رہا تھا. ہم کہیں نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ رک سکتے تھے، نہ انتظار کر سکتے تھے. ہمیں لا محالہ جدھر سب لوگ جا رہے تھے اسی طرف کو جانا تھا. یہ وہ راستہ تھا جس میں ہم پورا مہینہ آتے جاتے رہے. لیکن لوگوں کے کراؤڈ میں میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا. اور جب کچھ کراؤڈ چھٹا تو ہم
وہ اپنی ڈائریکشن سے کافی زیادہ دوسری طرف جا چکے تھے. پھر وہاں سے پلٹ کر دوبارہ جس اسٹریٹ میں جانا تھا اس طرف وہ گئے. اس وقت مجھے قیامت یاد آ رہی تھی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. اور جب میں یہ آیت پڑھتی یومئذ یموج فی بعض کہ سب ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو رہیں گے، اور وہ گتھم گتھا میں اتنی حبس اور اتنا پسینہ اور بالکل جیسے سانس نہیں آ رہا، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، کوئی کہیں پھنس کے اس کا دم گھٹ رہا ہے، پسلیاں کسی کی وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اور پھر اس وقت پھر بھی اطمینان تھا کہ ہم دو ہیں، اگر ایک کو کچھ ہو گیا خدا نخواستہ تو دوسرا تو ہے. لیکن وہاں تو اپنے کہاں ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کہ اس دن ہر انسان کیا کرے گا؟ فرار حاصل کرے گا، بھاگ نکلے گا، چھوڑ جائے گا، بے وفائی کرے گا. یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اپنے ہی باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اپنے بیٹے سے. ایک ایک رشتہ گن کے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو انسان کو سہارا دے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کہ جہنم کی یاد سے رو رہی ہوں، مجھے آخرت کا دن یاد آ رہا ہے تو میں رو رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم میاں بیوی میں کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے آخرت کو سوچ کے رو رہے ہیں؟ عورتیں بہت روتی ہیں، بہت سی باتوں پہ شوہر کے سامنے بیٹھ کے روتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری ساری زندگی میں کوئی ایک دن ہم شوہر کے سامنے بیٹھ کے یا گھر میں اکیلے بیٹھ کے آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ضرور روتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضرور شکایت کرتے ہیں. آخرت چونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس لیے اس کا غم ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہیں. فکریں ہمیں چھوٹی چھوٹی ایسی حقیر چیزوں کی فکریں ہیں کہ جو فکریں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دل دنیا کی حقیر چیزوں کی فکر کے لیے نہیں ہے، اس بڑے دن کے لیے. بہرحال اب حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں. اور پھر بہت لاڈ سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن مجھے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہر ایک شوہر بیوی کے درمیان محبت اور عہد اور وفا کی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا فلاں موقع پہ یاد رکھیں گے، بڑھاپے میں یاد رکھیں گے، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ. ہم زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں نا تو دنیا کی چند سچویشن یاد کر کے ایک دوسرے کو وفاداریوں کے عہد تازہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت نہیں. تو کہنے لگے کہ اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. صاف بتا دی کہ میں تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. اور وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، جب وزن ہو رہا ہوگا، کیونکہ وزن ہونے کے بعد لوگوں کو تقسیم ہوگی نا کہ کس ہاتھ میں کس کو دیا جانا چاہیے. اور دوسرا وہ وقت جب ہاتھوں میں پکڑائے جا رہے ہوں گے، یعنی تقسیم ہو رہے ہوں گے نامہ اعمال. اس وقت ہر ایک کی حالت بری ہوگی. کبھی آپ یاد کریں آپ نے کوئی ایگزام دیا ہو اور اسکول میں ٹیچر نے آپ کا رزلٹ واپس کرنا اور سب کو پیپرز واپس مل رہے ہوں، تو اس وقت چاہے کتنا بھی پڑھا ہو یہ رزلٹ سننے کے قریب دل کی کیا حالت ہوتی. چاہے آپ نے پوری کی پوری محنت کی ہو، 100% آپ نے آنسر صحیح لکھے ہو، لیکن وہ ایک گھبراہٹ جو ہوتی ہے یا ایک خوف جو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے سامنے کیا آتا ہے، ابھی ہمیں کیا ملے گا. تو بہرحال اور تیسرا وہ کہ جب لوگ پل صراط پار کر رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر شخص اپنا رستہ دیکھ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو یہ دن ہم سب کے سامنے آنے والا ہے اور اس دن کی فکر ہمیں یہاں کرنی ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں روتے تھے؟ کیوں صحابہ کرام آخرت کی فکر کر کے بعض اوقات دھاڑے مار کے روتے تھے، بچوں کی طرح بلک کے روتے تھے؟ اتنے بہادر انسان. کیوں حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں اور کہا جائے ایک نہیں جا سکتا، بس سب جائیں گے ایک نہیں جا سکتا، تو میں سوچوں گا وہ میں ہوں. شاید میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نہیں جا سکتا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو ہم سمجھیں گے وہ ہم ہیں، اور تو کوئی جائے گا یہ جائے گا، ہم تو جائیں گے، کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کچھ بھی نہ کر کے، کوئی فکر نہ کر کے. یعنی ہم اتنے بے فکر ہیں
دنیا میں اتنے مگن ہیں اور آخرت کے بارے میں اتنے بے فکر ہیں کہ جیسے کوئی پوچھ ہی نہ ہو، شاید کوئی حساب ہی نہ ہو. تو بہرحال فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، جس کے سامنے حق پہنچ گیا اور پھر اس نے تکبر سے مانا نہیں، ان کے سامنے ہم جہنم لے آئیں گے، سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کو انکار کرنے والا کہا؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھی. یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ کتاب. کیونکہ قرآن پاک کو ذکر کہا گیا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ ذکر جو ہے اس سے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی کبھی اس کتاب کو کھول کے بھی نہ دیکھا تھا. یا پچھلی امتوں کے لیے جو کتابیں آئیں یا جس کے لیے بھی جو ہدایت کا سامان آیا، انہوں نے اس کے بارے میں انتہائی غفلت برتی. اور حد تو یہ کہ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے.